غریب کے ہاتھ میں بھی جب ڈنڈا آتا ہے اور کسی غریب سے جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو وہ بھی پھاڑ دیتا ہے سر اور توڑ دیتا ہے ہڈیاں. ہم بڑے سخت ہوتے ہیں. ذرا تھوڑی دیر سائلنٹ کر دے موبائل, اللہ آپ کو زیادہ عطا فرمائے. سنیں میرے عزیز, خوف خدا پیدا کریں, لفظوں پہ پابندی لگانا سیکھیں, ایسے جملے زبان سے ادا نہ کریں جو سامنے والے کو ساری رات سونے ہی نہ دے, ایسی باتیں نہ کریں جو اتنی تکلیف کا سبب بن جائیں کہ پھر ہمارے لیے آزمائش ہو جائے آنے والے وقت میں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خوف خدا کا راستہ دکھایا, ہمیں بتلایا ہے پاک صاف زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اب سے رب سے ڈرو. ایک بزرگ تھے بغداد کے, شیخ حسن ان کا نام تھا. وہ جب نماز کی امامت کرتے نا, بغداد کی جامع مسجد کے امام تھے, جب امامت سے فارغ ہوتے تو کہتے اے اللہ میرے شہر کے اس تاجر کی 2 بیویوں پہ اپنا رحم فرما, اے اللہ میرے شہر کے اس تاجر کی 2 بیویوں پہ اپنا. تو شاگرد اکثر سنتے کہ ہر نماز کے بعد استاد کی دعا کرتے ہیں. شاگرد پوچھتے حضور اس تاجر کی وہ بیویاں, نہ تاجر کا نام نہ بیویوں کا پتہ. تو آپ فرماتے تمہیں کیا, میں دعا کرتا ہوں نا, جس رب کی بارگاہ میں کرتا ہوں اس رب کو تاجر کا بھی پتہ ہے بیویوں کا بھی پتہ ہے. تو ایک دن سارے شاگرد اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے, استاد جی آج بتائیں تو صحیح معاملہ کیا ہے, آج ذرا آپ بات تو کریں, معاملہ کیا ہے, وہ کون سا تاجر, کون سی بیویاں. تو شیخ حسن فرمانے لگے کہ بغداد کا ایک تاجر تھا, بے اولاد تھا. اللہ اکبر. تو وہ اکثر تجارت کی غرض سے ملک شام جایا کرتا تھا. اس کی اولاد نہیں تھی, کئی مہینے اسے ملک شام میں رہنا پڑتا تھا. اس کے دل میں خیال آیا کہ میں یہاں ایک نکاح ہی نہ کر لوں, میرے پاس اتنی مال و دولت ہے. تو وہ گیا, اس نے وہاں جا کے ایک شادی کر لی, مکان بنا لیا, نکاح کر لیا. پہلی بیوی کو بتا نہ سکا. یہ جو خواتین ہوتی ہیں بڑی جاسوس ہوتی ہیں, انہیں پتہ چل ہی جاتا ہے, ان کے پاس کچھ ایسے ذرائع ہوتے ہیں, بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے انہیں حس دی ہوتی ہے. یہ وہ جب مشین بنی تھی نا جھوٹ پکڑنے والی, تو اس وقت ایک بڑے دانشور نے کہا تھا, اس نے کہا تھا یہ غلط کیا گورنمنٹ نے مشین بنائی ہے جھوٹ پکڑنے. خاوند کا جھوٹ پکڑنا تھا تو اس کی بیوی سے بات کر لیتے, وہ فٹافٹ پکڑ لیتی ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ معاملہ کیا ہے, خاوند کو بھی پتہ ہوتا ہے. اور یہ محبت کا رشتہ ہے, اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب ذرا تیری توجہ اس طرف نہیں ہوتی تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. یا رسول اللہ کیسے؟ تو حضور فرمانے لگے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم ہو صلی اللہ علیہ, اور جب کسی بات میں تیری توجہ بٹی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب ابراہیم کی قسم ہو. تو حضرت عائشہ صدیقہ مسکرا پڑی, کہنے لگی یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو بڑا علم عطا فرمایا ہے, وہ تو سارا پتہ چل جاتا ہے. تو بیوی پتہ کر لیتی ہے, اسے خبر ہوتی ہے. ایسے بھی یہ لباس ہے مرد کا, مرد اس کا لباس ہے, دونوں ہی جانتے ہیں کمزوریاں بھی خوبیاں بھی. تو وہ جب اس دفعہ تاجر آیا نا 2-1 دفعہ ملک شام سے نکاح کے بعد, تو بیوی محسوس کرنے لگی کہ بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں, نہ تو کپڑے دھلنے والے ہیں, نہ اس طرح اس کی طبیعت ہے, کوئی معاملہ ہے. لیکن فرما بردار بیوی تھی تو ڈائریکٹ شوہر سے سوال نہیں کیا, ایک جاسوس کے ذمہ لگایا کہ ملک شام جا کے پتہ تو کر ماجرا کیا ہے. وہ گیا, اس دفعہ جب یہ ملک شام گیا نا چند مہینوں کے بعد دوبارہ, تو وہ پیچھے گیا کہ کہنے لگا کہ میں کچھ بتا نہیں سکتا, تکلیف والی بات ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تیرے خاوند نے وہاں نکاح کیا ہوا ہے, ایک گھر بھی لیا ہوا ہے, ایک بیوی بھی ہے. اس نے کہا چلو آتے ہیں تو بات کرتی ہوں. لیکن اب کہ جب یہ آیا نا واپس ملک شام سے تو بڑا شدید بیمار ہو کے آیا, شدید بیمار. خاتون کہتی ہے مجھے پوچھنے کا موقع ہی نہ ملا, وہ بیمار ہی اتنا تھا, میں نے مناسب ہی نہ سمجھا, تیمارداری کرتی رہی, تندرست ہوگا تو بات کروں گی, اللہ نے موقع نہ دیا, وہ تاجر انتقال کر گیا. ادھر دیکھیں نہیں میری طرف, وہ انتقال کر گیا. اب عدت گزری تو اس بیوی نے, بغداد والی نے, اس نے اس کا کل مال, چونکہ اور کوئی تھا ہی نہیں, یہی بیوی تھی اور بڑا مالدار تھا, اس نے کل مال جمع کیا اور پھر اس کو آدھے حصے میں بانٹا. عدت گزرتے اس نے 2 سواریوں کا بندوبست کیا, اس جاسوس کو ساتھ لیا اور اس بیوی کے پاس پہنچی جو ملک شام رہتی تھی. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. اور بھائی یہ کردار مسلمانوں کا ہے. ہم آج کل پتہ کیا سمجھتے ہیں, کہتے ہو وہ تو بڑے لوگ تھے, وہ بڑے لوگ نہیں تھے, وہ مسلمان لوگ تھے. ان کے نام کے ساتھ وہی لفظ لگتا ہے جو ہمارے نام کے ساتھ لگتا ہے. وہ بھی نمازی تھے, حاجی تھے, وہ سارا کچھ تھے,
بس ہم نے نہ کہہ دیا دلی دور است، ایسی کوئی بات نہیں. آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، اور تو فضائے بدر پیدا کر. فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی. اس نے سارا کچھ رکھا، جاسوس کو ساتھ لیا اور شام، ملک شام پہنچ گئی. اس خاتون کو تلاش کیا اور تلاش کر کے کہنے لگی زمانہ نہیں جانتا کہ تو بھی وارث ہے مال کی، پر میں تو جانتی ہوں نا، میں تو جانتی ہوں نا. اور یہاں تو میاں لوگ 2 مرلے کے لیے جعلی کاغذات بنوا لیتے ہیں، قرآن اٹھا لیتے ہیں. خاتون ہو کے، شیخ حسن کہتے ہیں عورت ہو کے جا کے کہنے لگی کہ یہ چونکہ تیرا مال ہے تو میں آدھا لے کے آئی ہوں، آدھی وارث تو ہے اور آدھی وارث تو رکھ اپنا مال. اس خاتون نے آگے بڑھ کے اپنی سوکن کو گلے سے لگایا اور کہنے لگی بی بی اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے تو میں بھی اسی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہوں، میں بھی اسی مالک سے ڈرتی ہوں، میں بھی اسی کریم کی ماننے والی. کا کیا مطلب؟ کہنے لگی میرا شوہر اب کے جب آیا تھا نا ملک شام تو بیمار ہو کے آیا تھا، اور بغداد کے طبیبوں نے اسے بتایا تھا کہ اب تو بچے گا نہیں. تو وہ جب واپس جا رہا تھا تو مجھے کچھ پیسے بھی دے گیا تھا، یہ مکان بھی میرے نام کر گیا تھا، اور مجھے طلاق بھی دے گیا تھا، اور کہہ گیا تھا مرضی کا نکاح کر لے. وہ چونکہ مجھے فارغ کر گیا تھا، اب اس مال میں سے میرا کوئی حصہ نہیں، یہ سارا ہی تیرا ہے. اب میرا اس میں سے کوئی حصہ نہیں، تو رکھ لے، سارا ہی تیرا. شیخ حسن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ میں مولوی اور مفتی ہو کے، میں پیر اور صوفی ہو کے ان 2 بیویوں سے میں نے بڑا سیکھا ہے. لہذا جب بھی دعا کرتا ہوں پہلے ان 2 عورتوں کے لیے دعا کرتا ہوں، پہلے ان کے لیے. جن لوگوں کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے وہ سجے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سنورے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دیانتدار ہوتے ہیں، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے سے مکان پر بڑے خوشحال ہوتے ہیں. ان کی نظریں اگر کبھی جاتی ہیں تو خدا کی رحمت پر، کسی کی جیبوں پر ان کی نظریں کبھی نہیں جاتی. وہ میرے بھائی لقمہ حرام آ جائے تو رات انہیں نیند نہیں آتی. وہ لوگ تھوڑی سی آمیزش بھی اپنے بچوں کو کھلانا جرم سمجھتے ہیں. آج ہر گھر سے چیخنے کی آواز آتی ہے، ہر ایک کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، ہر آدمی سہما اور سمٹا ہوا رہتا ہے.